ایک کمپلیٹ لیگل اور تمام کاروائی لینی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے، ان پہ لائف ٹائم بین صادق امین والا، اور ساتھ ہی کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کو ڈیزالو کروا دیا جائے۔ آبویسلی یہ معاملے تمام سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ ماحول اتنا گرم ہوا ہوا ہے، کل سے لے کے آج تک 2 درجن سے زیادہ پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں پی ٹی آئی کی اور رولنگ کولیشن کی۔ تقریباً 1 سے 3 کا ریشو چل رہا ہے، اگر ایک پی ٹی آئی کی ہے تو 3 ان لوگوں کی ہے۔ گلوز آر آف۔ لیکن اس درمیان میں جب ساری باتیں چل رہی تھیں تو الیکشن کمیشن کی باتیں، یہ اسمبلی کی، تمام تو آپ سن رہے تھے۔ ایک پریس کانفرنس میں بڑے سیریس الزامات لگائے جو میرے منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم ہے ڈاکٹر مصدق ملک نے۔ انہوں نے کہا کہ عارف نقوی صاحب نے جو پیسے بھجوائے ابراج کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی 2-2.5 ملین پاؤنڈ جو آیا، اس کے جواب میں پے بیک کیا اس گورنمنٹ نے جب ان کو کے الیکٹرک کو بہت سے ناجائز فائدے دیے گئے۔ انہوں نے کہا $1 بلین ان کی انویسٹمنٹ سے ان کو ایگزیمپٹ کروا دیا گیا جو ان پہ لازم تھی، اس کے علاوہ ان کا بجلی کا کوٹا بڑھا دیا گیا، دس اینڈ دیٹ۔ اس پہ بڑا ریاکشن آیا۔ آج اس پروگرام میں پھر ہم نے یہ کیا کہ باقی باتیں تو چلتی رہیں گی، باتیں تو ہو رہی ہیں، روزانہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اس معاملے کو تو مدعے کو تو ایک طرف لگایا جائے۔ سو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اسد عمر صاحب سے، جو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بھی ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر بھی تھے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ ان الزامات کا کیا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جو عارف نقوی صاحب نے پیسے بھجوائے تھے، ڈونیشن تھی، وہ اس کے اگینسٹ کیا انہوں نے ناجائز فائدے دیے، کیا انہوں نے بلینز آف روپیز کا ان کو ایگزیمپشنز دلوائیں۔ اور پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ہم پھر مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے جو جوابات دیں گے اسد عمر صاحب کہ اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب۔ اسد صاحب، لگ رہا ہے سڈنلی ٹیبل سیمز ٹو ہیو بین ٹرنڈ آن یو۔ کل تک آپ اگریسر تھے، اب پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کل بھی 7-8 پریس کانفرنسز گورنمنٹ کی، آج بھی 7-8، کل بھی ہڈل چلا، آج بھی چلا۔ اطلاع آ رہی ہیں کہ سیریس فیصلے ہو رہے ہیں، کمیٹیز بن گئی ہیں لیگل امپلیکیشنز دیکھنے کے لیے، پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھنے کے لیے، جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ آیا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب آپ کا رگڑا شروع ہو رہا ہے۔ ہاؤ ورڈ آر یو؟ رگڑا تو ہمارا پہلے بھی لگانے کی کافی کوشش کرتے رہے۔ یہ ہو رہا یہ ہے کہ عمران خان یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی سیاست کو نا، اس کو ایسے دھکے دے کہ بالکل ایج آف دا پریسیپس میں لے آئیں۔ تو اب وہ ڈیسپریشن ہے جو نظر آ رہی ہے ایک پچھلے 2 دن سے، جیسے آپ نے کہا، اور یہ پہلے سے بلڈ اپ شروع ہوا، اس کا ایک طوفان، فورن فنڈنگ کیس کے اندر لیگلی کوئی اس کے اندر میٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھ لیں، کسی سیریس لائر سے بات کر لیں تو سب آپ کو ایک ہی بات کہیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس کے جب ایون فیلڈ شروع ہوا تھا نا، تو پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کی ٹیم بھی اسی طرح chill.com تھی، اور یار کوئی مسئلہ نہیں، کیا نہیں، اینڈ دین وی saw where it ended۔ ہمیں لگ رہا ہے آپ لوگ بھی سارٹ آف بالکل ہی ایک ڈینائل موڈ میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ٹیم اس لیے شروع میں ریلیکسڈ ہو کہ ان کے پاس سارے فیکٹس تھے نہیں۔ وہ فیکٹس تو کھلنے شروع ہوئے نا جس وقت کیس چلنا شروع ہوا سپریم کورٹ کے اندر، پھر وہ کمیٹی، کیا کمیشن بنا تھا، واٹ ایور اٹ واز کالڈ، وہ جے آئی ٹی بنی، تو وہ انفارمیشن جب آنی شروع ہوئی پھر پریشانی آنی شروع ہوئی تھی۔ سو یہاں پر اس وقت جو انفارمیشن سامنے اویلیبل ہے، جتنے بھی سینئر لائر ہیں، اور ہم نے ان کو بھی کنسلٹ کیا جن کا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے پیور لیگل اوپینین بھی دے گا، کوئی اس کے اندر کوئی سبسٹینٹیو ایسا چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی خطرناک کوئی فیصلہ کیا جا سکے ادھر عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ کافی سیریس چارجز بھی آئے ہیں۔ منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم انہوں نے بڑے سیریس مصدق ملک نے چارجز لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے امانگ سے باقی چیزوں پہ ہم آئیں گے، انہوں نے کہا کہ کوئٹ پرو کو تھا، عارف نقوی صاحب سے آپ نے ڈونیشنز لی، پھر آپ لوگوں نے کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا کہ الیکٹرک کے اندر آپ نے ان کو $1 بلین کا آپ پہ انہوں نے الزام لگایا کہ آپ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو ہیڈ کر رہے تھے۔ آپ نے کو کہا کہ پلانٹ نہ لگاؤ، یہ کول بیس پلانٹ لگنا تھا گیس پروڈکشن کے لیے، پاور کے لیے۔ آپ نے کہا بڑی پاور ہے ہمارے پاس، تو آپ کو $1 بلین کا رائٹ آف کر دیا، ان کی وہ انڈرٹیکنگ تھی۔ اور ساتھ ہی لے کے دوسری طرف 650 میگا واٹ کو لے کے 2005 میگا واٹس پہ لے کے کہ بجلی نہیں ہے، تو ادھر سے آپ نے ان کو کیا۔ پھر میں بلکہ سن لیتے ہیں، نہیں یہ سن لیں، یہ تو سنائے، بڑی مزدار آپ والی دی ہے۔ سن لو میں کہا کیا ہے۔ 2020 کے بعد $2-3 ملین یا 2-3 ملین پاؤنڈ جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے، جو کراچی میں لگنا تھا، کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، کانٹریکٹ کے تحت کے الیکٹرک نے
وہ معاف کر دی. $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی. تو چور کون؟ اسد عمر صاحب CCOE میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا. یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے, اسے ختم مت کریں, مگر خان صاحب کا حکم تھا. تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے $3 ملین پہ تمام معاملات حل ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے. وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی, اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو. اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے. قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ. بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ امپورٹڈ کون ہے؟ 350 کمپنیاں, ڈنگ ڈونگ LLC وغیرہ وغیرہ. چور کون ہے؟ $250 ملین کا تحفہ دے جو 450 کنال پہ, اور جو شخص 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے 250 کا کارخانہ دتانگ کول کا تحفے میں دے کہ الیکٹرک کو, اور 300 ارب کی بجلی تحفے میں دے 650 کو بڑھا کے 2000 کرے, اور وہ معززین شہر CCOE کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا, لیکن وہ اتنے معزز ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں. تو کو پوچھے اسد عمر صاحب سے, بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو, اور 3 ملین پاؤنڈ کے لیے؟ بڑے آپ اچھے آدمی ہیں, بڑے معزز آدمی ہیں, جواب دینا. اچھا اب جو ہے نا, جب اگر میں پہلے ریلیکس ہے نا, تو اب میں 2 گنا ریلیکس ہو گیا ہوں کہ اگر مصدق ملک اس پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب حالات بیچاروں کے بہت ہی برے. پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ, چیخیں کیوں مار رہے تھے بیچارے؟ اچھی بلی بات کرتے ہیں, بڑے بہت اچھے لہجے کے اندر بات کرے, کیوں اسکریم کر رہے تھے؟ شاید پریشر. دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں PMLN خاص طور پہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے. بڑے دنوں بعد کوئی خوشی کی خبر ان کو ملی. ابھی بتاتے ہیں. یہ جو ہے ذرا سن لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2 سے 3 ملین پاؤنڈ آ گئے تو پھر فیصلہ بدلا. اور اللہ کے بندے کاغذ تو پڑھ لو یار, وہ 2012 کی فنڈنگ ہے جو کیس ہے. یہ 2020 کے فیصلے کی بات کر رہے ہو. عقل کرو, الزام لگاتے ہوئے کاغذ تو پڑھ لیا کرو. دوسرا ہو کیا رہا تھا, مجھے تو اب لگ رہا ہے, میرے پہلے یہ کبھی شک نہیں ہے, تو میں بنیادی طور پہ شکی مزاج انسان نہیں ہوں, میں غلطیاں بھی کرتا ہوں. اب مجھے شک ہونے لگا کہ اس پروجیکٹ کے اندر شاید کوئی کھانچے وانچے بننے والے تھے. پاکستان کے اندر بجلی کا سرپلس, پاکستان میں سرکولر ڈیٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے سینکڑوں اربوں روپے سالانہ سے, کیونکہ آپ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں اور استعمال کرنے کے لیے آپ کے کوئی صارف نہیں ہے. اور ایک نیا کارخانہ لگانے جا رہے تھے, اور وہ کارخانہ کس پہ لگنے جا رہا تھا؟ امپورٹڈ کول کے اوپر. پہلے تو کول جو کہ ایک پریفرڈ وہ نہیں ہے سورس, دوسرا درآمد کر کے کوئلے کے اوپر. لیکن وہ تو کئی نے اپنے پیسوں سے لگانا تھا. سن تو لیں, اپنے پیسوں سے نہیں لگاتا. اس کی جو فکس پیمنٹ ہوتی ہے, جو کیپیسٹی چارج ہوتی ہے, وہ آپ نے, میں نے, بھٹی صاحب اور پاکستان کے عوام نے دینی ہوتی ہے. یہ جو لگنا تھا, ایک سیکنڈ جی, جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ KE کی کمٹمنٹ تھی جب منوپلی بنی. جی, منوپلی بنی تو ان کے پاس جنریشن بھی دے دی, ڈسٹریبیوشن بھی دے دی, ٹرانسمیشن بھی دے دی, ٹھیک ہے نا. تو تب KE نے کمٹمنٹس کی کہ ہم پروڈکشن بڑھائیں گے, ہم یہ انویسٹمنٹس کریں گے. یہ پارٹ آف دیٹ کمٹمنٹ تھی جو اتنے سالوں سے وہ ایکسٹینشن. میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی جان, لیکن اس میں ٹیک اور پے تو نہیں تھا. آف کورس تھا. جو کس پالیسی کے تحت, کوئی انڈیویجول پارٹی کی, انڈیویجول کمپنی کی پالیسیز نہیں ہوتی. پاکستان کی کابینہ CCI اپروو کرتا ہے کہ بجلی کے نظام کے اندر کیا پالیسی ہوگی. کابینہ بھی نہیں کرتا, CCI. آپ اس پہ 100% شور ہیں, کیونکہ میں نے نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کرنی ہے مصدق ملک سے. سو آپ یہ چیلنج کر رہا ہوں مصدق ملک کو, آ جائیں میرے سامنے. آپ یہ انسسٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ انہی ٹرمز میں لگنا تھا کارخانہ, اربوں روپے پاکستان. دیکھیں ہوتا کیا, وہ جو بجلی لگنی تھی تو آپ کے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں جس میں ٹیک اور پے کا پیسہ دے رہے ہیں, وہ بجلی نہیں استعمال ہوتی. ٹھیک ہے نا, یہ تو صحیح ہے نا, اس میں تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا کہ اگر وہ بجلی ہوتی تو یہ بجلی. میں نے کہا یار تم پاگل ہو گئے ہو, کراچی کے اندر بجلی کا ڈیفیسٹ ہے, باقی سارے پاکستان کے اندر بجلی کا سرپلس ہے, اور آپ 500-700 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہر سال اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بجلی کا استعمال نہیں ہے, اور آپ ایک نیا کارخانہ لگانے جا رہے ہیں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو وہ بجلی جو آلریڈی جس کا پیسہ عوام دے رہی تھی, وہ ہم نے کہا کہ باقی پاکستان سے کراچی کو دے دے. کراچی کی بجلی کی شارٹیج بھی کم ہو جائے گی, اور آپ کا عوام کا, ٹیکس پیئر کا سینکڑوں اربوں روپیہ بچے گا. یہ اس کے اوپر فورینسک انویسٹیگیشن کرانی ہے. بہترین آڈٹ کمپنی جو ہے
اس کو کر دے, لیکن اس رپورٹ کے اینڈ میں یا میں سیاست چھوڑوں گا یا مصدق, دونوں میں سے ایک. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیک اور پے والا ارینجمنٹ تھا. سر پالیسی وہی ہوتی ہے نا, اگر یہ ٹیک اور پے نہ بھی ہو مالک, the point I'm making, let's say for a minute کہ یہ ٹیک اور پے نہیں بھی ہے تو وہ بجلی نہیں خریدے گا نا کئی, پھر وہ جو کارخانہ بنائے گا اس سے لے گا نا بجلی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب جو ٹیکس پیئر جس کی قیمت ادا کر رہا ہے ٹیک اور بے کے اوپر, جو آپ کے پاس سرپلس کیپیسٹی, وہ نہیں بکے گی. تو اس کا جو نقصان ہے وہ کس کی جیب سے جائے گا؟ جب وہ بجلی نہیں بکے گی آلریڈی انسٹال ٹیک اور پے کانٹریکٹ کی, جس کے پیسے آپ میں اور عوام دے رہے ہیں, تو وہ اس خسارے کو کون پورا کرے گا؟ جب آپ اس بجلی کو بیچیں گے تو وہ خسارہ کم ہوتا ہے. سمجھ میں آگئی نا بات؟ ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ you have actually saved money. I have saved tens of billions of rupees of Pakistan taxpayer. اچھا, اس پہ آپ تیار ہیں کہ آپ کو, اور آج تو کیونکہ ارینجمنٹ ہماری ڈیفرنٹ تھی, آپ ٹریول کر رہے تھے, وہ بعد میں آئیں گے, کہ اس پہ بھی وڈ لائک کہ آپ اور مصدق بیٹھ کے بات کریں. ان سے مصدق ملک سے بات, وہ بیچارے ویسی انڈر پریشر ہے, چیخیں مار رہا ہے, تو ایسا کریں مصدق ملک سے بولیں کہ لکھ کے چارج شیٹ دے دیں, میں لکھ کے جواب دوں گا, اور اس کے بعد اگر غلط وہ ثابت ہوئے پھر میں ان کو کورٹ لے جاؤں گا. اوکے چلیں, that's fair enough. اچھا, یہ میں بالکل مصدق ملک صاحب سے پوچھوں گا. اب آ جائیں ذرا, آج پریس کانفرنس کی کچھ عجیب قسم تعویلیں سن رہے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بالکل شکڈ آف اینڈ سیڈ ڈسمسیولی, آپ نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی جو کمپنیز کی بات کر رہے ہیں اور کمپنیز کی ڈونیشنز وغیرہ آئی ہیں, وہ تو ساری کی ساری سنگل اونرشپ کمپنیز ہیں, تو اس لیے وہ اس پہ نہیں آتی. میری 2-3 لائرز سے, بڑے ٹاپ کارپوریٹ لائرز سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر وہ پیور پاکستانی سٹیزن بھی ہے اور اگر اس نے امریکہ میں کمپنی رجسٹر کروائی بھی ہے اور وہ سنگل اس کا اونر بھی ہے, تو وہ اس زد میں آتی ہے کہ وہ امریکن رجسٹرڈ کمپنی ہے, وہ فورن کمپنی ہی سمجھی جائے گی. اب اگر اس قسم کی لیگل ایڈوائس پہ آپ لوگ اتنے چل ہیں, تو پھر تو میں جو ہے ذرا, آپ تو کارپوریٹ ورلڈ کے آدمی ہیں, آپ ڈو یو ایگری ود دس؟ فواد چودھری بھی لائر ہیں, تو آپ ان کو ہلکا نہ لیں. دیکھیں 2002 کا جو قانون تھا, جس قانون کے تحت یہ ساری فنڈنگ ہو رہی تھی, اس قانون میں الفاظ استعمال یہ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں دے سکتی, فورن کوئی نیشنل نہیں دے سکتا, اور ملٹی نیشنل کمپنی نہیں دے سکتی. سو باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ کس نوعیت کی کمپنی ملک کے باہر سے پیسہ نہیں دے سکتی. تو اگر ایک کمپنی باہر ہے لیکن وہ ملٹی نیشنل نہیں ہے, تو اس قانون کے 2002 کے قانون کے فورن اینٹیٹی کے زمرے میں نہیں آئے گی. نہیں, قانون اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فورن کمپنی ہو اور وہ ملٹی نیشنل ہو تو پھر نہیں دے سکتی. یہ قانون, اور یہ ریلائز کیا لیجسلیٹرز نے, 2017 کا جب الیکشن ایکٹ بنا اس میں تبدیلی کی گئی. اب یہ نہیں ہو سکتا, اب آپ باہر کی کسی کمپنی سے نہیں لے سکتے. سو شاید وہ جو لائرز ہیں ضرور اچھے لائرز ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ 2017 کا الیکشن ایکٹ دیکھ رہے ہو. 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بعد یہ اب ممکن نہیں ہے, اس وقت یہ الاؤڈ تھا. اچھا, آج ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہوئی. ایک تو کل سے آج تک وہ ایک پریس کانفرنس کی بھرمار چل رہی ہے نا, آپ لوگ بھی ایئر ویوز قابو کرنے کے چکر میں ہیں, سرکار بھی ہے, لیکن ابھی تک سرکار جیت رہی ہے. ویسے آپ کی 3-3 4-4 آ رہی ہیں, ان کی 8-9 آ رہی ہیں, تو وہ اس کے اندر وہ آ رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بات ہو رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج بھی کہا کہ ہم بس ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ دینے کی بات ہے, اور بس ہم نے صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب ان سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگیں گے صدر صاحب. تو پھر صدر صاحب تو پھر آپ کے سٹوج ہیں کہ آپ جب کہیں گے وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں گے, آپ جب کہیں گے گورنر اپوائنٹ نہیں کرے گا. تو اس ملک میں تو سارے آفیسز پھر پولیٹیکل پارٹیز نے خود ہی کنٹروورشل کر دیے نا. یہ آج چیف آف دی آرمی اسٹاف کا آفس کنٹروورشل, چیف الیکشن کمشنر کا کنٹروورشل, ایون پریزیڈنٹ کا آفس کنٹروورشل, چیف جسٹس کا آفس کنٹروورشل. دیکھیں صدر صاحب اگر سٹوج ہوتے اور وہ فواد چودھری کی خواہشات پر فیصلے کر رہے ہوتے تو ابھی تک ووٹ آف کانفیڈنس مانگ چکے ہوتے. بٹ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, اور وہ اسی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی میں جو ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, آن ایئر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسے سچویشنز آتی ہیں جہاں پریزیڈنٹ کی انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کی, ان کی ایڈوائس مختلف ہوتی ہے, پارٹی کی مختلف ہوتی ہے. جب ہماری حکومت بھی تھی یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ صرف ربر سٹیمپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آپ جو کہہ رہے تھے نا بات, ہم چلڈ کس چیز, ہم کس وجہ سے ہمیں سکون ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ ہے قانون کی بنیاد کے اوپر. لیکن یہ جو فیصلے الیکشن کمیشن کے ہو رہے ہیں یہ قانون کی بنیاد پر ہو نہیں رہے.
تو میرے خیال میں پاکستان کی قوم کو تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کروایا کیوں جا رہا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے. الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے, کوئی اور کروا رہا ہے, حکومت کا پریشر ہے, کیوں کروا رہا ہے؟ حکومت ہو سکتی